ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان ایک دشمن ملک ہے، غالباً میں کہہ رہا ہوں فورسیبل فیوچر تک ایک دشمن ملک رہے گا، اور جو اس وقت وہاں پہ جو آئیڈیالوجی ہے ہندوتوا یا جو ہیٹ اور بگٹری کے اوپر مبنی ان کی ایک لیڈرشپ ہے، پاکستان کے خلاف جب یہ پہلگام ہوا تھا تو مودی نے ریونج کی بات کی تھی، مجھے یاد ہے اندرا گاندھی نے بھی ریونج کی بات کی تھی، تو یہ لیڈرشپ میں ایک سٹینڈ ہے، اس کو آپ کسی طریقے سے بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ امن کی آشائیں کتنے بھی آپ اڑا لیں، لیکن میرے خیال میں یو ہیو ٹو بی مائنڈفل آف the realities on the ground, and the reality of the ground is that India will remain an enemy country in the foreseeable future. اور یہ پوائزن جو ہے یہ کافی نیچے تک سرایت کر چکا ہے۔ میرے خیال میں ہندوستان کی باڈی پالیٹکس افیکٹ ہوئی ہے۔ جو RSS ویجیلنسی ہیں انہوں نے نہ صرف اپنی جو مائنورٹی ان کے اوپر ناطقہ حیات تنگ کیا ہوا ہے، کرسچنس کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، دلتس کے اوپر، بلکہ وہ ایک جب کبھی بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اتنا جنگسٹک ماحول بنا لیتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کارنر ہو جاتی ہے، کارنر اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ اسکیلیشن میں بہت اوپر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے نیچے اترنے میں ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ملٹری کچھ پاکستان کے خلاف کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مزید ہزیمت اٹھاتے ہیں۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ اسکیلیشن ٹریپ۔ انڈیا کے پاس 17 سنگل سروس کمانڈز تھی، پاکستان کے خلاف جو تھی ناردرن کمانڈ تھی، ویسٹرن کمانڈ تھی، ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ تھی اور سینٹرل کمانڈ تھی، یہ ساری کی ساری انہوں نے مورف کر کے ان کو 3 تھیٹر کمانڈ میں بنا دیا ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ انٹیگریٹڈ تھریٹ اورینٹڈ جوائنٹ تھیٹر کمانڈ، ITCs کہتے ہیں۔ CDF جو ہے وہ ان کو لیڈ کرتے ہیں، یعنی آرمی چیف، نیول چیف اپنے سالو لیڈ نہیں کرتے بلکہ ایک جوائنٹری کی طرف چلے گئے، جن میں CDF ہے، چیف آف ڈیفنس اسٹاف، اور نیچے وائس چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے کرنے کی بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ جو ویسٹرن تھیٹر کمانڈ ہے کیا انہوں نے یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ لگا ہے کہ چونکہ پاکستان کے خلاف غالباً کنونشنل یا کانٹیکٹ وارفیئر کا اسکوپ کم ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ نان کانٹیکٹ وارفیئر ہم دیکھا جو ہوا ہے انڈر دا نیوکلیئر اوور مئی میں پچھلے سال، تو جے پور میں جو انہوں نے جوائنٹ ویسٹرن تھیٹر کمانڈ اسٹیبلش کی، اس کی کمانڈ ایئر فورس کے آفیسر کو دے دی ہے۔ یہ روٹیشنل نہیں ہوگی بلکہ یہ پکی رہے گی ایئر فورس کے، گیون دی فورسیبل تھریٹ انوائرمنٹ ود پاکستان۔ اس کا فوکس پاکستان ہے۔ جو ناردرن تھیٹر کمانڈ ہے لکھنؤ میں ہے، اتر پردیش میں، اس کی کمانڈ انہوں نے آرمی کو دے دی ہے اور بیسیکلی اس کا فوکس انہوں نے چائنا کے خلاف رکھا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک نیا تھیٹر کمانڈ کیا، میری ٹائم تھیٹر کمانڈ کہتے ہیں، اس کا پروپوز ہیڈ کوارٹر کراوڑ یا کرناٹکا میں ہے، اور یہ انڈین نیوی اس کو لیڈ کرے گی، اور اس کا فوکس انڈین اوشن ہے، ایکسپینڈ اکنامک زون ہے، گلوبل سی لائنز آف کمیونیکیشن اور پائریسی obviously جو سمندر میں ہوتی ہے، اور کسی حد تک کراچی کا بلاکٹ اگر کبھی ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو ان تمام کارروائیوں کا مقصد یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو بی ملیٹریلی ویری پریپیئرڈ، اینڈ نیکسٹ ٹائم اگر پاکستان کے خلاف کوئی شو ڈاؤن ہوتا ہے تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ دے وڈ گو ناچ فردر۔